نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین. جیسا کہ ہم سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں غزوہ تبوک کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یوزولی کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا یا کسی کی طرف جانا ہوتا جنگ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اعلان نہیں کیا کرتے تھے، اختیاری ہوتی تھی، لیکن ہر ایک پر جنگ میں شامل ہونا جو ہے لازم نہیں ہوتا تھا، اور لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ جو کوئی جانا چاہے. فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا کہ کچھ لوگ بھی چلے جاتے تھے تو وہ کافی ہو جاتا تھا. لیکن یہ جنگ ایسی تھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کہا کہ وہ نکلے، اور لوگوں سے بہت زیادہ اس چیز کو بھی کیا گیا کہ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں کھل کر جو ہے مالی طور پر بھی مدد کریں، کیونکہ اس دور میں دیکھیں ایسا کچھ اس طرح سے نہیں تھا کہ گورنمنٹ تھی اور جو ہے آرمی تھی اور باقاعدہ ایک الگ سے سیٹ اپ تھا. تو یہ جو عام لوگ ہوتے تھے یہی جو ہے ظاہر سی بات ہے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. تو جان اور مال جو ہے دونوں کی اس وقت ضرورت تھی. اور کیا تھا کہ جیسے کہ تبوک جو ہے اس کا مدینہ سے فاصلہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے، تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر کے بیچ میں اس کا فاصلہ بنتا ہے، اور یہ پیدل مسلمانوں نے جانا تھا کیونکہ رومنز جو ہیں ان کی طرف سے تیاری تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں گے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے بجائے کہ وہ آ کر جو ہے ہمارے گھر پر حملہ کریں، مدینہ آئیں، ہم باہر نکل کر جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے. تو تبوک کے مقام تک ان کو جانا تھا جو کہ بہت دور تھا، گرمی کا موسم تھا، اور اوپر سے فصلیں بھی تیار تھیں، کٹنے کے لیے تیار تھیں، اور ایسے موقع پر جو ہے جنگ آ رہی ہے، اور سب سے کہا جا رہا ہے کہ جان بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے، نفس بھی لگانے پڑیں گے اور مال بھی لگانا پڑے گا. اور کیا تھا کہ ایسے میں اکثر مسلمان جو تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے جو جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو خوشی سے تیار ہو گئے جان دینے کے لیے بھی اور مال دینے کے لیے بھی. اور یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے وہ لا کر رکھ دیا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں. اتنی فراخ دلی کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں انہوں نے مال دیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ پیش کر دیا تھا. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 100 اونٹ جو ہیں مال سے لدے ہوئے، تجارتی مال سے لدے ہوئے بالکل تیار تھے تجارت پہ جانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے وہ جو 100 اونٹ تھے اور ان کا جو مال تھا وہ کن کو دے دیا؟ اس کے لیے وقف کر دیا نا، جنگ کے لیے دے دیا. اس طرح سے اتنی بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لیا گیا. اور دوسری طرف جو مسلمان غریب تھے لیکن ان کا اخلاص اس قدر زیادہ تھا، تو چونکہ سب سے کہا گیا کہ سب شامل ہوں، تو جو شمولیت انہوں نے کیسے کی کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ رات بھر جو ہے مشقت کی، مزدوری کی، اور مٹھی بھر کھجوریں جو تھیں وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں. تو کیا تھا یہاں پر جو ہے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اخلاص کا ہونا، جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کچھ کر جاتا ہے اور کتنی ساری آپشنز اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا میں اتنا کروں گا تو اتنا تھوڑا سا میرے کنٹریبیوشن سے کیا بنے گا. نہیں، اس کی سنسیئرٹی ہے کہ بھئی یہ کام ہے تو مجھے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں نے اپنی پوری کوشش ڈال دی، اب کوشش کے بعد اس میں میرا کنٹریبیوشن چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ مجھے ریوارڈ جو ہے اس کا بڑھ کر دیں گے. تو وہاں پر جو ہے جب کھجوریں انہوں نے لا کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان کی کتنی اہمیت تھی کہ وہ جو سونے چاندی کے اور اتنے مال کے ڈھیر تھے ان کے اوپر جو ہے ان کھجوروں کو ڈال دیا گیا. تو بہرحال کیا تھا کہ اس طرح کے مسلمان بھی تھے
اور کچھ بیچ میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا ارادہ تھا لیکن انہوں نے سستی کی، اور اپنی سستی کی وجہ سے وہ اس میں نہیں جا سکے. انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے. اور کچھ جو تھے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ دکھا رہے تھے، اور کچھ منافق تھے جو کہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جہاں پر ان کو فائدہ ملتا اسلام کے ذریعے سے ان کاموں میں تو وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، لیکن جہاں ان کو لگتا کہ یہاں تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اب یہاں ان کو منافقوں کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھئی یہ تھوڑے سے مسلمان جو ہیں یہ جا رہے ہیں رومنز کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے. اور رومنز کون ہیں؟ اس وقت کی سپر پاور ہیں. یہ چند کھجوروں کے ساتھ یہ چلے ہیں اٹھ کے مقابلہ کرنے ایک سپر پاور کے ساتھ. تو وہاں جانا کیا ہے؟ یہ اپنی جان سے بھی جائیں گے، اپنے مال سے بھی جائیں گے، یعنی کچھ بھی ہمیں ملنے والا نہیں. تو بیسیکلی منافق جو تھے اس میں پیچھے ہٹ گئے. اب یہاں پر جو تھوڑا سا مسلمانوں میں ہچکچاہٹ آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑے اچھے سے ایڈریس کیا، اور ان کی جسے کہہ لیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو بتایا کہ یعنی کیا ہے کہ تم اپنے گھروں سے اللہ کے راستے پر کیوں نہیں نکلتے، کیوں بھاری ہو جاتی ہے تم پر یہ بات کہ تم نے جو ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ پریفر کر دیا. اور یہ بات کر کے پھر دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے بتا دیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چاہے 100 برس ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان بہت زیادہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل ہے، بہت کم ہے. اور اس کی ہم نے حدیث سے مثال پڑھی تھی کہ یہ اتنی کم ہے کہ ایک انسان سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے تو اس کی انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. اب دیکھ لیں کہ دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ کمپیریزن بھی آپ تب کرتے ہیں نا جب دو چیزیں تھوڑی ذرا مقابلے کی ہوں، تب دیکھتے ہیں کہ اچھا چوز کریں کہ وچ ون از بیٹر. یعنی یہاں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کہ انسان تھوڑا سوچے کہ میں یہ لوں کہ یہ لوں، میں کس کو پریفر کروں. یعنی یہ تو آنکھیں بند کر کے انسان جو ہے سمندر کو پریفر کرے گا. لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، کیونکہ انسٹنٹ ہے، ہمیں سامنے نظر آتی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ ہے. اور وہی جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ اس بچے کو یعنی وہ جو کوائنز ہیں $1 کے جو سکے ہیں، سینٹس ہیں، وہ اس کو اٹریکٹ کر جاتے ہیں، اور جو $100 کا بل ہے وہ اسے لگتا ہے کم ہے. تو بیسیکلی جب انسان عقل استعمال کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھئی آخرت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے آخرت ہی کو پریفر کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا گیا کہ اگر مسلمان جو ہیں اللہ کے دین کی خاطر نہیں نکلیں گے، اس دین کو سرو نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے لوگوں کا محتاج نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو انکار کر دیں گے، جو آگے نہیں بڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر کے اور لوگوں کو موقع دے دے گا، ان کی جگہ اور لوگ آ جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سرو کریں گے. تو بیسیکلی نقصان کس کا ہوگا؟ انسانوں ہی کا ہوگا جو کہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے دین کا قطعاً نقصان نہیں ہونے لگا. ایک نہیں سرو کر رہا تو 10 اور آگے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا. اور پھر اس کے علاوہ یہ چیز بھی کلیئر کر دی گئی کہ ایون کہ کوئی بھی اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے. اور وہ کیسے بتایا گیا کہ اس واقعے کو یاد کروایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے تو اس وقت کیا سچویشن تھی وہاں پر. یعنی ہم سب وہ واقعہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے دشمن نے گھیر رکھا تھا، کس طرح سے کتنی صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دشمنوں کے نرغے میں سے نکالا. اور پھر یہ کہ جب آپ غار ثور میں آپ نے پناہ لے رکھی تھی وہاں پر بھی دشمن آپ کے پاس سے آ کر واپس پلٹ گیا. اور کیا تھا کہ یعنی وہاں پر مشرکین مکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات تھے. تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی، بہت سے لوگوں نے پیچھا کیا کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے، لیکن سب ناکام ہو گئے.
تو وہاں پر ایز سچ آپ وسلم کے ساتھ کوئی بڑے بڑے لشکر، کوئی بڑی بڑی آرمیز نہیں تھیں، کوئی بڑے دستے نہیں تھے جنہوں نے کہ آپ وسلم کو باحفاظت مدینہ پہنچایا تھا. صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ساتھ تھے. تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ کس طرح سے جب کوئی نہیں تھا تو آص وسلم کی مدد کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی. اور کیا تھا کہ کس طرح سے حفاظت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آص وسلم کو مدینہ پہنچا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ چیز بھی بتا دی کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور یہ چیز کیا تھی کہ واضح کر دی کہ کس طرح سے وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے باحفاظت مدینہ پہنچایا تھا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی مسلمانوں پر کلیئر کر دی کہ کوئی دین کے لیے آگے بڑھے نہ بڑھے، نکلے نہ نکلے، فائنلی ایونچولی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کلمت اللہ، جو دین اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ ہی العلیٰ، کہ یہی ہمیشہ بلند رہے گا. یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے کہ کوئی مدد کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہمیشہ بلند رہے گا، دین اسلام ہی ہمیشہ جو ہے وہ بلند رہے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آج کی آیت شروع کرتے ہیں. اس میں بھی اسی چیز کی کنٹینیوشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انفرو، نکلو تم، خفافن، ہلکے سے، و ثقالن، یا بوجھل، وجاہدو، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم، یہ یعنی یہ بات کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بات کیا ہے؟ خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات جانتے ہو. تو بیسیکلی یہاں پر پھر سے جو ہے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے. ساری باتیں کلیئر کرنے کے بعد ایک بار پھر سے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلو. اور نکلنا کیسے ہے؟ خفافن و ثقالن، ہلکے یا بوجھل. اب ہلکے یا بوجھل سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی انفرو کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پیچھا کرنا بڑے جوش و خروش سے. ایک ہوتا ہے کہ انسان نکلتا تو ہے، کچھ کرتا تو ہے سستی سے، بد دلی کے ساتھ، اور چاہ نہیں رہا ہوتا، انولنگلی کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. انفرو کیسا نکلنا ہے؟ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، کسی چیز کو پانا. تو کیا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خوشی خوشی نکلو، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو. اور کیا ہے کہ ہر حال میں نکلنا ہے، چاہے خفافن ہے تو چاہے ثقالن ہے، ہلکے ہو یا بھاری ہو. اور ہلکے اور بھاری کس طرح سے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ یہ جو بوجھ ہے، ایک تو بوجھ ہوتا ہے جو کہ ہمیں یعنی حصی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے، ہم چیز اٹھائیں تو ہم کیا بھاری ہو جاتے ہیں، نیچے کو لگ رہے ہوتے ہیں. اور بوجھ نہ ہو یعنی ہمارے ہاتھوں میں اگر ہم نے کچھ نہیں اٹھایا ہوا تو ہم ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. لیکن ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم پر ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. اب وہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس بوجھ کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی طور پر بھاری ہوتے ہیں. مصروفیت ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اگر یہ چیزیں ہٹ جائیں، ذمہ داریاں ہٹ جائیں، فکریں ہٹ جائیں، پریشانیاں ہٹ جائیں، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس مرضی حال میں ہو، یعنی ثقالن اور خفافن اور ثقالن کا کیا مطلب ہے کہ ڈزنٹ میٹر تمہارے حالات کیسے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تم جو ہے خوش ہو، غمزدہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، تم بہت زیادہ مصروف ہو یا فارغ ہو، یا تمہارے پاس سواری ہے یا نہیں ہے جانے کے لیے، تم شادی شدہ ہو، تم سنگل ہو، جیسے بھی تمہارے حالات ہیں، جیسے بھی تمہارے حالات ہیں، ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھو اور کیا ہے؟ انفرو، نکل پڑو اللہ کے راستے میں. اور یہ چیز دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان چیزوں کو، ان آیات کو، ان احکامات کو کس طرح سے لیا کرتے تھے. کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاصے بوڑھے جب ہو گئے تھے تو ایک بار جو ہے
اپنے بیٹے سے جو ہے قرآن کی ریسائٹیشن سن رہے تھے، تو سورہ توبہ ہی کو سن رہے تھے، اور جب اس آیت پہ ان کا بچہ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا، یعنی یہ اس آیت پہ جب پہنچے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم گھروں سے نکلو، اپنے مال سے اپنی جانوں سے جہاد کرو اور یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، جب اس آیت پہ پہنچے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خاصے بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا سامان پیک کرو، کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کہ اس وقت جو مسلمانوں کی فوجیں جہاں جہاں لڑ رہی ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ جا کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس پر ان کے بچوں نے کہا کہ یعنی آپ نے تو جب آص وسلم زندہ تھے تب بھی جو ہے آص وسلم کے ساتھ آپ جہاد میں حصہ لیتے رہے، آص وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تب بھی جو ہے ہر موقع پر آپ جو ہے جہاد میں حصہ لیتے رہے، تو ابھی کیا ہے کہ آپ جو ہے یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لیکن اس پر جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ تم نے یہاں دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انفروا خفافا و ثقالا، کہ چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے۔ اور اس پر جو ہے یعنی وہ چلے گئے، اور کیا تھا کہ وہ سفر جو تھا بحری سفر تھا، بحری جہاز میں تھے، تو راستے میں جو ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے سمندر میں ہیں اور اب وہ وفات پا گئے، تو اب قریب قریب میں ایسی کوئی جزیرہ نما یا کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جہاں پر کہ ان کی تدفین کی جا سکتی، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 9 دن تک ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ سمندر ہی میں رہی، یعنی جہاز ہی میں رہی، تو ان کو دفنایا نہیں جا سکا تھا، لیکن کیا تھا کہ 9 دن گزرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بالکل فریش رہی، یعنی اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز کہ جیسے بھی ہو نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو، اپنے مال بھی دو، اپنی جانیں بھی پیش کرو۔ اب یہ چیز جو ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر صورت نکل پڑنا، ہر صورت نکل پڑنا، چاہے آسانی ہے تو چاہے مشکل ہے، یہ بات کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب کیا ہے کہ جیسے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، یا یہ کہ کچھ بھی جب انسان کام کرتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا آپ لگانا پڑتا ہے، بیٹھے بٹھائے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو انسان کو کچھ نہیں ملتا، کوئی بھی کام ہے چاہے چھوٹا مقصد ہے چاہے بڑا مقصد ہے، اس کو پانے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنا آپ بیچ میں لگانا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں انسان جو ہے کسی دنیاوی چیز کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے اور خوب اپنا آپ لگاتا ہے، بہت ساری اپنی خواہشات کو بھی پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال مجھے یہ میرا گول ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، اگر میں ان کاموں میں پڑ گیا تو پھر تو میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، تو بیسیکلی بہت کچھ کرتا ہے۔ اور کیا ہے کہ جب وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اب ڈیفینیٹلی جو کچھ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے مستقبل میں ایک امید ہوتی ہے کہ ابھی اگر مجھے تھوڑی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے تو انشاءاللہ فیوچر میں مجھے اس محنت کا بدلہ ملے گا اچھے کی صورت میں۔ اب یہ دیکھیں بچے جو ہیں، یعنی لوگ اتنا زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں، ساری ساری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اپنا آپ لگاتے ہیں، اور جو جتنا لگا رہا ہوتا ہے وہ کس آس پر لگا رہا ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر میں مجھے بدلہ ملے گا، ان ریٹرن جو ہے مجھے یہ سارا کچھ میرے حصے میں آئے گا، یعنی محنت کا پھل جو ہے ایونچولی مجھے مل جائے گا۔ اور کیا ہے کہ جب ہم دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری تکلیفیں جب ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بھی کہتے رہتے ہیں اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ مشکل ٹائم ہے، یہ تھوڑا سی محنت کر لو، یہ تھوڑا سا ایسے کر لو، اس کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ تو اس چیز کو کرتے کرتے ہم جو ہے فائنلی اپنی اس مقصد تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان مشکلات کو ہم خیر ہے خیر ہے خیر ہے کر کے اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔
تو بیسیکلی یہ بات ہے بالکل درست کہ انسان جو ہے مشکلات کو برداشت کرے اور خیر ہے کہہ کر ہی برداشت کرے تو وہ برداشت ہوں گی، ادروائز جو ہے انسان گیو اپ کر جائے گا۔ اب دنیا کی حد تک تو ہمارا معاملہ جو ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم یہی جو ہے اپروچ رکھتے ہیں، یہی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب بات آخرت کی ہوتی ہے اس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے آخرت کو کیسے پانا چاہتے ہیں؟ بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے جو ہے صرف ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آخرت بہت اچھی مل جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص جو ہے یہ خواہش کرنا شروع کر دے، میری بڑی خواہش ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، میری بڑی خواہش ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ڈاکٹر بننا، تو صرف خواہش کرنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسے جو ہے محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی بیٹھا یوں ہی خواہش کرتا رہے تو لوگ اس کو یقیناً کچھ نہ کچھ لقب دے دیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، بس بیٹھا خواہش کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے اور پھر اس کے بعد امید بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دن میں صرف یوں ہی یہ تسبیح کرنے سے اچھا مجھے ڈاکٹر بننا بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے تو ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بنا دے گا، تو لوگ اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا۔ تو یہ اپروچ جو ہے ہماری آخرت کے بارے میں ہوتی ہے، اور ہم کیا ہے کہ بغیر محنت کے بہت بڑی بڑی جو ہے نا امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی مشکل بنتی ہے تو ہم فوراً جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جو ہے یہ چیز ذہن میں لے کر آنی چاہیے، جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، جیسے بھی تمہارے حالات ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اس کے راستے میں کوشش کرو۔ کیوں کرو؟ ذالکم خیر لکم، ابھی فی الحال تکلیف ہے، تنگی ہے، مشکل ہے، لیکن یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر یہ تنگی اور تکلیف تم آج برداشت کر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فیوچر میں اس کا بدلہ جو ہے بہت اچھا ملے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہی چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر صورت ہمیں نکلنا چاہیے، اور کبھی بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے نا، کیونکہ بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایز اے ایکسکیوز جو ہے نا وہ سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اچھا ابھی تو میں مصروف ہوں، اچھا ابھی تو میرا یہ ہے، اچھا ابھی تو یہ مصروفیت، اچھا ابھی یہ چل رہا ہے زندگی میں، اچھا ابھی یہ چل رہا ہے زندگی میں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو ہم پیچھے کرتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک پرنسپل دے دیا گیا، نو میٹر وٹ، کہ آپ کے اراؤنڈ سچویشن کیا چل رہی ہے، اللہ کی خاطر کام کرتے جاؤ، اس کو نہیں روکو۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ مشکلات آ رہی ہیں لیکن اگر تم سمجھ رکھتے ہو، تم علم رکھتے ہو، تو یہ بات تم جان لو گے کہ ان مشکلات کا بدلہ تمہیں بہت ہی اچھا ملنے والا ہے۔ اور جب انسان یہ بات جان لیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتا، مشکلات دیکھ کر جو نا فوراً پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور پھر کیا ہے کہ لو کانا، اگر ہوتا عرضاً مال، قریباً قریب کا یعنی آسانی سے ملنے والا، وسفراً اور سفر، قاصداً آرام دہ، لتبعوکا تو پیچھے چلتے تمہارے، ولیکن اور لیکن، بعدت لمبی نظر آئی، علیہم ان کو، الشقۃ مسافت، وَسَيَحْلِفُونَ اور قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو اگر، استطعنا اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون وہ ہلاک کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، انہم کہ وہ، لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے، وہی غزوہ تبوک کی بات ہے کہ اگر، اور اسپیشلی یہاں پر اس آیت میں منافقین کی بات ہے، کیونکہ وہی جو ہے اسلام کو کتنا لیتے تھے جہاں ان کو فائدہ ملتا، جہاں پتہ چلتا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کوئی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کچھ لگانا پڑے گا، تو وہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے سفر آسان ہوتا اور بدلے میں کچھ مال بھی ملتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر تو کیا کرتے، اور سفر بھی کیا ہوتا؟ آرام دہ ہوتا، یعنی سفر ایسا ہوتا جس میں کہ مال غنیمت بھی مل رہی ہے، قریب کا ہے اور آرام دہ ہے، تو یہ منافق یقیناً جو ہے تمہارے ساتھ چل پڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے۔ لیکن ہوا کیا
کہ یہ کیسا سفر تھا؟ اشقہ، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ مشکل ترین سفر تھا. اور مشکل ترین کیسے تھا؟ ایک تو بہت لمبا تھا، بہت دور کا تھا، اور پیدل سفر کرنا تھا، کیونکہ سواریاں جو تھیں نا سواریاں بہت کم تھیں. ایک اونٹ جو ہے وہ 20 لوگوں کے لیے تھا. اب 20 لوگوں کے لیے ایک اونٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ باری باری انہوں نے سواری کرنی ہے. اور ریگستان میں تپتی ریت پر جو ہے پیدل چلنا، یہ جسٹ امیجن کہ یعنی کیا انسان کے پیروں کی حالت ہو سکتی ہے. اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ مسلمان انہوں نے یعنی جب سفر کیا تو اس میں ان کے پیروں کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ ان کے چتھڑے جو ہے نا پیروں کے اڑ گئے تھے، اتنے جو ہے برے حالات ہو گئے تھے. بہت ہی مشکل ترین سفر تھا، بہت گرم ترین موسم میں جو ہے یہ سفر ان کو کرنا پڑا. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا سفر لمبا ہے تو چلیں سفر جو ہے آرام دہ ہے، آرام دہ بھی نہیں تھا، یعنی ہر طرح سے جو ہے مشکل ہی مشکل تھی. تو یہاں پر جو ہے منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو سفر آرام دہ ہوتا اور ان کو پتہ ہوتا کہ اچھا ہم جائیں گے اور ان ریٹرن ہمیں جو ہے مال غنیمت بھی ملے گا. کیونکہ کیا تھا کہ وہی بات ہے کہ بہت سارے موقعوں پر منافقین ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے تھے، کیونکہ جب انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فی الحال جس دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا طاقتور نہیں ہے اور ہم آسانی سے اس کو شکست دے دیں گے اور سفر بھی آسانی کا ہے، تو ہم چل پڑتے ہیں. کیوں چل پڑتے ہیں؟ کیونکہ دشمن کو شکست دیں گے اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور ہمیں بیسیکلی دنیاوی مال ملے گا. تو تب تو وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے چلے جاتے تھے. لیکن یہاں غزوہ تبوک میں کیا تھا؟ ٹوٹلی اپوزٹ تھا. سفر انتہائی مشکل، اور جو مال غنیمت ہے یہ تو بہت دور کی بات. وہاں تو یعنی یہ بھی جو ہے اس چیز کے بارے میں بھی تھا کہ پتہ نہیں مسلمان واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ وہاں سپر پاور کے ساتھ جو ہے ٹکرانے جا رہے تھے. وہاں تو مسلمانوں کی واپسی بھی جو ہے نا گھروں تک وہ بھی کیا تھی؟ مشکوک تھی. مال غنیمت حاصل کرنا تو بہت دور کی بات تھی. تو یہاں پر جو ہے ان کا یہ بتایا گیا. اور کیا ہے کہ اب انہوں نے پیچھے کیسے رہے، اب ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کریں گے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کھا کر کیا کہیں گے؟ بہانے لگائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی ان کا یہ بتایا جا رہا ہے منافقوں کی جو ہے ایک جسے کہہ لیں کہ ایک عادت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایک منافق جو ہے نا وہ بہانے باز بھی ہوتا ہے، کہ جب اس پر کوئی کام پڑے تو کیا کرتا ہے، جب حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کر نہیں سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے، اس میں استطاعت نہیں ہے. اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. اور منافق اس کام کو کیوں نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا؟ کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو ایسے میں کیا کرتا ہے منافق کہ وہ بہانے بناتا ہے. اب یہاں پر بھی ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اب چونکہ یہ سفر بہت لمبا بہت مشکل ہے تو اب یہ منافق کیا کریں گے، یہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھا کر آصف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. یعنی اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم کے باوجود، یاد رکھیں کہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ سب کو نکلنا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. تو وہاں پر جو ہے اب یہ منافقین، اب ان کو اب ہم منافقین کہہ رہے ہیں لیکن بظاہر تو یہ کیا تھے؟ کلمہ گو تھے، مسلمان تھے. تو بیسیکلی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں کہ ہماری تو استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہماری تو مجبوریاں ہیں، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو ہم یقیناً جو ہے آپ کے ساتھ جاتے. اب یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور اس کا دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلا جب انہوں نے اس طرح سے بہانے بنائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یُحْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ ایسا کر کے، یعنی یہ جو بہانے بازیاں کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھا کھا کے بہانے بنا رہے ہیں، ایسا کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یُحْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے ہی نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، سراسر اپنے ہی نفسوں کو جو ہے وہ ہلاک کر رہے ہیں.
اور یہ چیز دیکھیں کہ انسان جو ہے نا بہانے کب بناتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا اپنا ارادہ جو ہے نا کسی کام کو کرنے کا مضبوط نہیں ہوتا، جب انسان کا اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری کیسی ہوتی ہے؟ ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، وہ ڈٹرمنٹ نہیں ہوتا، تو ایسے میں جو ہے نا اس کے ذہن میں بہانے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز انسان کو ہر لحاظ سے جو ہے نا پیچھے کر دیتی ہے۔ تو اب اس میں ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو بہانے بنانے والی عادت ہے نا، اس چیز کو ہمیں جو ہے نا نکال دینا چاہیے اپنے اندر سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ بہانہ بھی انسان کے ذہن میں کیوں آ رہا ہوتا ہے کہ ارادے کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی بھی کام کرنے لگے تو کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ارادہ جو ہے نا، اپنی نیت اور ارادہ اس کو بہت ہی زیادہ مضبوط بنا لینا چاہیے کہ بھئی یہ کام ہے تو میں نے ہر صورت کرنا ہے۔ اور جب ہم تھوڑے سے ڈاواں ڈول اور اچھا دیکھتے ہیں، اوکے کر لیتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی کوئی بھی بات بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہاں میں کرنا تو چاہ رہی تھی، بس یہ اچانک یہ ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں کر پائی۔ تو وہ جو اچانک اگر ارادہ مضبوط ہو نا تو وہ اچانک بھی پھر اچانک ہی بنتا۔ اٹس اوکے کہ اچانک جو بھی ہو گیا انسان اس کام کو کر جائے گا۔ کیوں کر جائے گا؟ کیونکہ اس کا ارادہ مضبوط تھا، وہ ہر صورت اس کو کرنے کا ٹھان چکا تھا۔ اور کیا ہے یہ چیز ایسے ہی ہے، دیکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان بہانے کب بناتا ہے، پیچھے کب ہٹتا ہے، کہ ایک تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی پریفرنسز کیا ہیں اور اس کی محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اب جو منافق تھے، ایک تو یہ تھا کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تھی، اور سیکنڈ کیا تھا کہ وہ اپنی دنیا کو دین پر پریفر کرتے تھے۔ یہ منافقوں کی خوبی تھی کہ دنیا کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں غالب تھی اللہ کی محبت پر، اور دنیا کو وہ پریفر کرتے تھے اپنے دین پر۔ اب یہ دیکھیں، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، محبت اور پریفرنس، کہ آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، کس چیز کو جو ہے ٹاپ پہ رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیں کہ جیسے اگر ایک ماں جو ہے وہ بیمار بھی ہو جائے، تو اگر اسے پتہ ہے کہ اچھا میرا بچہ جو ہے بھوکا ہے، اسکول سے آئے گا، اسے کھانا دینا ہے، اب چاہے اس کے سر میں درد ہے، چاہے وہ بیمار ہے، وہ اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ کھانا بنائے گی تو ہی اس کے بچے کو ملے گا۔ تو ایسی صورت میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ ماں جو ہے بس سر باندھ کے لیٹی رہا ہے، بس آج تو میں کر نہیں سکتی، میرا بچہ چاہے بھوکا رہے۔ ایسا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ یہ محبت ہوتی ہے اور اپنی ذات پر اس بچے کی پریفرنس ہوتی ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے بچے کے لیے اور اپنی ذات پر اس بچے کی پریفرنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بیمار ماں بھی اٹھ کر جو ہے اپنے بچے کے لیے کھانا بنا لیتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا کہ اسپیشلی جب دین کی بات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی بات ہو، تو ایسے میں جو ہے نا بہانے بازی جو ہے نا اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے نا دیکھنے میں بڑی معمولی سی لگتی ہے، کیونکہ بیسیکلی جیسے انسان میں کمزوری آتی ہے، شیطان جلدی سے اتنے زبردست قسم کے آئیڈیاز، وہ آئیڈیاز نہیں، بیسیکلی بہانے ہوتے ہیں، ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو کہ اس کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان اسی کو لے کر جو ہے نا سمجھتا ہے، جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ہاں دیکھو یہی تو بات ہے، ورنہ تو میں کر جاتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا کبھی بھی دین کے معاملے میں جو ہے نا اپنے نفس کو یہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہانے بنانا شروع کر دے۔ اور ہوگا کیا کہ جب انسان بہانے بناتا ہے تو پھر کیا ہے، یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالتا ہے، کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا وہ۔ اور بیسیکلی اپنے آپ کو بہانے نہ بنانے دینا، کیونکہ یہ چیک ہمیں خود ہی اپنے پر جو ہے لگانا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے کہ ہم بہانے نہ بنائیں۔ تو بہانے نہ بنانے والی عادت جو ہے نا انسان کو یہ نہیں ہے کہ صرف دین کے معاملے میں ہی کامیابی دیتی ہے، بلکہ کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی کیا ہے کہ اس کو کامیاب کرتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں دو بچے ہوتے ہیں، ٹیچر ایک کوئی کام دے دیتی ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے یا ہوم ورک ہے، ایک بچہ لیتا ہے، اب وہ اسے یعنی
اس کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سی، دیکھتے ہیں، ایزی ہوا تو کر لیں گے، نہ ہوا تو نہ صحیح، نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یعنی پہلے ہی اس کی سوچ ہوتی ہے کہ نہ بھی کیا تو اس کا الٹرنیٹ وہ کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا بہانہ لگایا جائے گا. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو مل جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنی ہے، تو وہ ہر صورت آسان ہے مشکل ہے وہ اس کام کو کر جائے گا. تو جس کا پہلے سے ارادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے کہ نیکسٹ ڈے جا کے جو ہے وہ پھر بہانے بناتا ہے کہ اچھا آج یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے نہیں کر پایا، اس وجہ سے نہیں کر پایا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ بہانے بنانا جو ہے نا یہ مومن کی کوالٹی نہیں ہے، یہ منافق کی خوبی ہے. کیونکہ یہاں پر یہ منافقین ہی تھے جو کہ آ کر جو ہے آصلی وسلم سے بہانے بنا رہے تھے کہ یہ وجوہات ہیں، یہ ہماری مجبوریاں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم ضرور آپ کے ساتھ جو ہے اس جنگ کے لیے نکلتے. تو بیسیکلی پرنسپل کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہانے بازیاں جو ہے نا دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں انسان کو نقصان ہی دیتی ہیں، کبھی فائدہ نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا یہلکون انفسہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور پھر کیا ہے عفا اللہ، معاف کرے اللہ، ان کا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لما کیوں اذنتا اجازت دی لہم انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جاتے لکا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذین وہ لوگ جو صدقوا سچے ہیں، وتعلم اور جان لیتے الکاذبین جو جھوٹے ہیں. اب کیا ہوا کہ وہاں پر جب منافقین جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے بتانا شروع کیا، یعنی بہانے بنانا شروع کیے، تو بیسیکلی آصلی وسلم کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ نرم دل اور بہت ہی سافٹ اور کائنڈ قسم کے انسان تھے. تو اب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا. اب جو بھی منافق جو آ کے بہانہ بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری یہ ہے مجبوری، یعنی جو بھی وہ بہانہ بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر نہ جاؤ. تو بیسیکلی جو بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنا رہا تھا منافق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیے جا رہے تھے کہ اوکے پھر نہ جاؤ. تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. یعنی بے شک یہ لوگ بہانے بنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ دیتے، کیونکہ بیسیکلی کیا تھا کہ وہ جو اجازت آ کے یعنی آ کے بہانے بنا رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیتے تو ہی انہوں نے پیچھے رہنا تھا. کیوں انہوں نے تو نکلنا ہی نہیں تھا، جانا ہی نہیں تھا. تو یہ ایک فارمیلٹی تھی جس کو کہ وہ آ کر رہے تھے. اور کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ بھی دیتے تو بھی ان لوگوں نے پیچھے ہی رہنا تھا. اور یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی کہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ یہ چیز جو ہے آپ پر ظاہر ہو جاتی. کیسے ظاہر ہو جاتی؟ یعنی ابھی تو کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ میں بڑے سچے بن گئے کہ اچھا کیونکہ ہماری تو مجبوریاں تھیں اس لیے ہم نہیں گئے. اب یہ کیا ہے بظاہر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچے بن رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت نہ دیتے اور کہتے کہ نہیں جو بھی مجبوری ہے نکلو، اس کے باوجود بھی یہ منافقین پیچھے ہی رہتے، یہ قطعاً آپ کے ساتھ نہ نکلتے. تو ایسا کرنے پر جو ہے ان کی یہ جو حقیقت تھی یہ بالکل نمایاں ہو جاتی، سب پر واضح ہو جاتی کہ یہ لوگ کیا ہیں، منافق ہیں. یعنی بیسیکلی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ دیتے تو اس موقع پر یہ بالکل چھانٹی ہو جاتی، یہ پتہ چل جاتا کہ کون سے لوگ صدقو سچے ہیں اور کون سے لوگ کاذبین جھوٹے ہیں. اور پھر کیا ہے لا نہیں یستأذنک اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، الآخری آخرت کے، ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، و انفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ علیم خوب واقف ہے بالمتقین ڈرنے والوں سے. اب یہاں پر جو ہے ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن ہے
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اجازت نہیں مانگتے. یعنی یہاں پر جو ہے بیسیکلی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بیسیکلی جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ایسا کام نہیں کرتے. یعنی بہانے بازیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مومن جو ہے نا دین کے معاملے میں کبھی بھی بہانے بازیاں نہیں کرتا. اور کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ یہ جو ہے بہانے بازیاں جو ہیں یہ منافق کرتے ہیں، اور منافقوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ تو اپنے ہی نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی بیسیکلی یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر مومنوں کی بات بتائی گئی کہ مومن ایسا نہیں کرتے. مومن جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے بہانے بازیاں نہیں کرتے، بہانے کر کر کے جو ہے دین کے معاملات میں پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ بہانے بازیوں سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو ایسے میں اس کو کیا ہے کہ وہ بہانے بازیوں سے باز آ جائے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں ایسے متقین جو کہ بہانے بازیاں نہیں کرتے، جو کہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، مومن ہیں، متقین ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ کامیاب لوگ ہیں. کیوں کامیاب لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ دین کے معاملے میں جو ہے بہانے بازیاں نہیں کرتے. اور اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کہ یہ چیز جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا جو لوگ دین کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ بہانے نہیں بنا رہے، کوئی بھی اپنی مجبوریاں نہیں بتا رہے، اور ہر حال میں جو ہے دین کے راستے میں نکل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا کہ جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جو دین کے لیے نکلتے ہیں، اٹ مینس کہ ان کی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، ان کی کوئی مشکلات نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا دو چیزیں ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. ایک طرف وہ منافق ہیں جو کہ اپنی انہی چیزوں کو، یعنی دنیاوی چیزوں کا بہانہ بنا کر جو ہے ان کو ایکسکیوز بنا کر سامنے رکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم جو ہے دین کو سرو نہیں کر سکتے. جبکہ دوسری طرف جو مسلمان نکل رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو دیکھا جائے کہ ان کی زندگیاں بھی ویسے ہی ہیں. ان کی زندگیوں میں بھی وہی نارمل کے پرابلمز ہیں، وہی نارمل کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے اللہ کے راستے میں کیا ہے کہ نکل رہے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک بڑی کامن سی سوچ جو ہوتی ہے اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز جو انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرتا یا اس کے دین کو سرو نہیں کرتا، تو بیسیکلی اس کے ذہن میں کیا سوچ آتی ہے کہ اچھا یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فری ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، یا ان کی زندگی میں وہ چیزیں، وہ چیلنجز یا وہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں جو کہ میری زندگی میں ہیں. شاید اس وجہ سے یہ ان سب کاموں کو کر لیتے ہیں. اب ہماری زندگی میں چونکہ یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کام کو نہیں کر پاتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. کسی کی بھی زندگی جو ہے نا چیلنج فری، وریز فری، پریشانیاں فری نہیں ہوتی. ہر انسان کی زندگی میں ہر فیز کے ساتھ جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا ابھی بچے چھوٹے ہیں تو شاید ابھی زندگی زیادہ ایسے ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اور ڈفرینٹ طرح کی جو ہے انسان کی مصروفیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہر فیز جو ہے اپنے ساتھ ڈفرینٹ چیلنجز لے کر آتا ہے. کسی صورت میں بھی انسان جو ہے نا بالکل فری نہیں ہوتا کہ اچھا بالکل وہ ریلیکس ہے ہر طرف سے، تو اب وہ ریڈی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو سرو کرنے کے لیے. ایسا انسان کی زندگی میں آئیڈیل ٹائم کبھی بھی نہیں آتا. ہمیشہ کیا ہے کہ انسان کو انہی چیلنجز میں سے، انہی ذمہ داریوں میں سے نکل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنا پڑتا ہے. اور جو آ جاتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ ان چیزوں کو وہ بہانہ نہیں بناتے، ان چیزوں کو ایز این ایکسکیوز نہیں لیتے، اور جو نہیں آ پاتے تو وہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسکیوز بنا لیتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے
اس چیز کو ہمیں اپنے یعنی ذہن سے بالکل نکالنا چاہیے کہ اگر فلاں شخص یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو اس لیے کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ ذمہ داری نہیں ہے، میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، میں اس لیے نہیں کر پا رہا. تو یہ جو ہے ٹوٹلی ہمیں چیز جو ہے وہ غلط نظر آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن جو کر جاتے ہیں تو وہ کیوں کر جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ استقامت ہوتی ہے ان میں، اور دوسری جو خوبی ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے بالمتقین، کہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ان کو پھر بہانے بازیوں سے بھی روک کر رکھتی ہے. اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے ہمیں ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، یعنی وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں فلاں تو بس فری ہے اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر کیا تھا کہ بیسیکلی ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت زیادہ دنیا کی نعمتیں دے رکھی تھیں، بہت مال تھا، بہت اولاد تھی، خوب مویشی تھے، یعنی خوب خوب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے پاس تھیں. اور اس کے ساتھ کیا تھا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت گزار تھے. اب جب وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تو وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتے تھے تو وہ ان پر کس طرح سے کامنٹ کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا زیادہ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کو ہر فکر سے آزاد کر رکھا ہے، ہمیں تو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑی رہتی ہے تو ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا. تو ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، یہ تو ان ساری پریشانیوں اور فکروں سے دور ہیں، تو اسی لیے تو یہ اتنے عبادت گزار ہیں، اسی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی تھیں ایک ایک کر کے ساری واپس لے لیں. ان کی اولاد بھی ساری فوت ہو گئی، جانور مر گئے، سارا مال ختم ہو گیا، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ان کی صحت بھی، یعنی ان کو بیماری بھی لگ گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یعنی ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو جو ہے نعمتوں سے ایک طرح سے محروم کر دیا گیا. اب ہوا کیا کہ جب وہ نعمتیں چلی گئیں تو اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی عبادت جو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو گئے، اور زیادہ پہلے سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ صابر ہو گئے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، بہت ٹائم، بہت لمبا عرصہ جو ہے ایوب علیہ السلام کی آزمائش چلی تھی، اور فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے جو ہے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، بیوی بھی دی، سب کچھ جو ہے ان کو واپس دے دیا تھا. لیکن کیا ہے کہ یعنی وہی بات کہ وہاں پر بھی لوگوں نے ان کو کیا کہا کہ یہ تو معاش کی فکر سے آزاد ہیں، ان کے پاس تو اتنا مال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز رہا ہے، تو یہ عبادت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا، اتنے مشکل حالات ان پر ڈال دیے، تو بھی کیا تھا کہ ان کی عبادت میں کمی نہیں آئی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. اور ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یعنی یا اللہ، یعنی یہ شکر گزاری ہوتی ہے کہ جب نعمتیں تھیں تو کیا تھا کہ گرم بستر بھی میرے لیے آزمائش بن جاتا تھا اس میں سے نکلنا، تو اب بھی تو الحمدللہ اگر سب چلا گیا میرے لیے تو اور آسان ہو گیا تیری عبادت کرنا. اور یہ سن کر جو ہے نا شیطان کو بڑا دکھ ہوا کہ ہو، یعنی یہ بندہ تو ہر صورت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنے والا ہے، شکر گزار ہی ہے، یعنی اتنے مشکل میں بھی وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ابھی تو میرے لیے اور آسانی ہو گئی جو ہے آپ کی عبادت کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہے کہ انما یستأذنک، کہ اجازت صرف وہی مانگتے ہیں آپ سے، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم، اور دن پر، الآخری، آخرت کے، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم، پس وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں، یترددون، متردد ہیں. اب پیچھے بتایا گیا کہ جو مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو متقین ہیں، یہ بہانے نہیں بناتے، یہ ہر صورت جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے لبیک کہتے ہیں. اب بہانے کون بناتے ہیں؟
جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو منافق بہانے بنا رہے تھے، بیسیکلی تو کلمہ گو تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ایمان کیسا نہیں رکھتے؟ یعنی ان منافقوں کو اس بات پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر اس سینس میں ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یوم آخرت پر کیسا ایمان نہیں ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں اجر ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، یعنی ان کو اس بات پر بھی شک تھا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ آج ہم دنیا میں زیادہ دیتے رہیں اور ان ریٹرن پتہ نہیں ہمیں اتنا ملے گا واپس کہ نہیں ملے گا۔ اور شک کیا تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ اچھا کریں یا نہ کریں، یعنی ڈاؤٹس تھے کہ بھی اچھا جائیں یا پیچھے رہیں، جائیں یا پیچھے رہیں، ارادے اور استقامت کی کمی تھی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ پیچھے جو ہے ایمان کی مضبوطی کی بات کی، اور یہاں پر کیا ہے کہ ڈاواں ڈول ہیں، ڈاؤٹس ہیں، شک ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کس طرح سے ہوتی ہیں کہ جب انسان کسی بھی معاملے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ وہ مومن ہے پچھلی آیت میں جن کو اللہ تعالیٰ پر پورا پورا یقین ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ یہ ان کا یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ آخرت پر ایمان کیسا تھا کہ کوئی بات نہیں، آج اگر ہم لگا رہے ہیں تو ان ریٹرن ہمیں ہمارا رب جو ہے بدلے میں بہت بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کا یقین تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے کسی چیز کے معاملے میں، تو بڑی جلدی وہ جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ جمپ کر جاتا ہے مشکل حالات میں بھی، یعنی مشکل چیلنج کو بھی جو ہے نا بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے جب وہ فلی کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے جب ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں رزلٹ کیا نکلے گا، تو پھر انسان ہچکچاتا ہی رہتا ہے، پیچھے ہی رہتا ہے۔ تو منافقین جو ہے نا ان کے یہ شکوک و شبہات تھے جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ پیچھے رہ گئے۔ اور پھر کیا ہے ولو، اور اگر ارادو ارادہ کریں الخروجہ نکلنے کا، لعدو تو البتہ تیار کرتے لہو اس کے لیے، یعنی جنگ تبوک پر جانے کے لیے، عدتاً کچھ سامان، ولیکن اور لیکن کریہا پسند نہ کیا اللہ اللہ نے انبعاثہم ان کا اٹھنا یعنی ان کا جانا، فثبتہم سو روک دیا ان کو، وقیلا اور کہہ دیا گیا اقعدو بیٹھے رہو مع ساتھ القائدین بیٹھنے والوں کے۔ اب کیا ہے کہ مزید منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تو بیسیکلی ارادہ ہی نہیں تھا، یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ نیت ہی نہیں تھی، شروع سے ہی وہ ڈاواں ڈول تھے، ہچکچاہٹ تھی اور ان کا ارادہ ہی نہیں تھا جانے کا۔ تو اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم نے جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا ہوتا، لعدو تو کچھ تیاری کرتے، کچھ سامان اپنا تیار کرتے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے بجائے کہ وہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس جنگ پہ جانے کے لیے ہمیں جان بھی دینی ہے اور مال بھی دینا ہے، تو وہ صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ان کے ارادے تھے کہ ہم نے کچھ دینا ہے، تو ساری رات انہوں نے مشقت کر کے مٹھی بھر کھجوریں بھی لا کر دے دیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ارادہ کرے، اس کا کچھ ارادہ ہو تو کچھ نہ کچھ وہ کر جاتا ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا تھا کہ ان کے ارادے ہی نہیں تھی، ان کے نیتیں ہی نہیں تھی جانے کی، اگر ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر مارتے، کچھ نہ کچھ تو وہ تیاری کرتے۔ اب حقیقت کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں اتنا بگاڑ ہوتا ہے، جب انسان کی نیت ہی میں فطور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہی نہیں چاہتا، کچھ کرنا نہیں چاہتا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا جو ہے پسند نہیں کیا۔ یعنی جب انسان جو ہے سوچے گا، ہچکچائے گا اور کبھی جو ہے کہے گا کہ اچھا جاؤں کہ نہ جاؤں، اتنی ہچکچاہٹ دکھا رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس رویے کو پسند نہیں کیا، ان کا نکلنا، ان کا آپ کے ساتھ جانا جو ہے پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے اس چیز کی توفیق ہی لے لی گئی اور کیا کہا گیا، اقعدوا مع القائدین، اب بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
اب تمہیں یہ توفیق نہیں ملے گی کہ تم جو ہے اس جنگ میں آپ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو سکو۔ اور پھر کیا ہے کہ لو اگر خرجو وہ نکلتے فیکم تم میں، لو اگر خرجو وہ نکلتے فیکم تم میں، یعنی یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ منافقین جو ہے تم لوگوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر نکلتے، ما زادوکم نہ وہ کچھ بڑھاتے تمہارے لیے، الا سوائے خبالن شرارت کے، خرابی کے، ولا اودعو اور البتہ دوڑے پھرتے، خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم چاہتے تمہارے لیے، الفتنتا فتنہ، وفیکم اور تم میں سمعون جاسوس بھی ہیں، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بالظالمین ظالموں کو۔ یہاں پر جو ہے نا وفیکم اور تم میں سمعون، سمعون بیسیکلی یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا ہے جاسوس کی، لیکن سمعون کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ باتوں کو سننے والا، بہت کان لگا لگا کے باتوں کو سننے والا۔ تو سمعون بہت سننے والے، لہم ان کے لیے کن کے لیے؟ ہم کی ضمیر جو ہے وہ منافقین کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اب چونکہ اس وقت جنگ تبوک میں بہت زیادہ ضرورت تھی کہ میکسیمم لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کریں، سب جو ہے آئیں، کیونکہ دشمن جو ہے بہت مضبوط تھا۔ تو ایسے میں کیا تھا کہ منافقین کا یہ جو رویہ تھا یہ مسلمانوں کے حوصلے بھی کم کر رہا تھا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیچ میں سے لوگ جو ہیں نہیں جا رہے اور پتہ ہے کہ آگے جو کام ہے وہ بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، تو ایسے میں اگر لوگ پیچھے رہ جائیں تو جانے والے بھی کیا ہیں، تھوڑا ان کا بھی حوصلہ جو ہے نا کم ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ چلے بھی جاتے تو ان سے تمہیں فائدے کی بجائے نقصان ہی ملنا تھا، یعنی یہ بات تمہارے حق میں، مسلمانوں کے حق میں اچھی ہی ہے، بہتر ہی ہے کہ یہ منافقین تمہارے ساتھ نہیں جا رہے، کیونکہ لو خارجو اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو دو ہی چیزیں کرتے۔ پہلی کیا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے خرابی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان جو ہے فتنہ جو ہے اس کو ڈالنے کی خوب دوڑ دھوپ کرتے۔ یعنی خبال کیسے ہے کہ خرابی کس طرح سے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ خرابی جو بظاہر ہم دیکھ سکتے ہیں، حصی خرابی جو ٹینجیبل ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ یہاں پر معنوی خرابی کی بات ہے کہ خبال کیسے، کہ ایسی خرابی جو کہ انسان کے ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کسی کی محبت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہ خرابی کیسے ہوتی ہے؟ بظاہر تو انسان اچھا خاصا چنگا بھلا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اب وہ محبت میں کیا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، دماغ پر کیسے اثر ہو گیا، یہ خبال کیسے آ گیا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ غم کے ساتھ بھی، بہت زیادہ غم بھی جو ہے انسان کی عقل کو جو ہے وہ مار دیتا ہے، بہت زیادہ غم میں بھی اس کی عقل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ اگر یہ منافق جاتے تو ذہنی طور پر بھی تم لوگوں کو پریشان کر کے رکھتے۔ اگر یہ منافق تمہارے ساتھ جنگ میں نکل پڑتے تو کیا کرتے؟ الا خبالہ، یعنی سوائے تمہارے دماغوں کو خراب کرنے کے انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ تمہارے بیچ میں کیا ہے کہ فتنہ تلاش کرتے، یعنی بیسیکلی منافقوں کی ایک اور بھی ہمیں چیز پتہ چلتی ہے کہ اکثر کیا کرتے تھے کہ ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کرتے، اور یہ کہ افواہیں یعنی سنی سنائی باتیں ان کی تصدیق بھی نہیں کرنی، اور غلط قسم کی باتوں کو، خبروں کو یوں ہی پھیلا دینا، پھیلا کیوں دینا؟ سسپینس کریٹ کرنے کے لیے، یوں ہی انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ یوزلی سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بس یوں ہی سنسنی پھیلانے کے لیے ادھر ادھر کی غلط ملت خبریں جو ہے بس پھیلاتے ہی رہتے ہیں، تو ان کا بھی کردار جو ہے نا آلموسٹ ویسا ہی تھا۔ اور کیا تھا کہ یعنی اس طرح سے فتنہ کریٹ کرتے، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے، اور پھر کیا ہے کہ ایک اور پرابلم بھی ہونی تھی کہ ابھی جو ہے تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی باتوں کو بہت زیادہ سنتے ہیں، وفیکم سمعون لہم، کہ تم میں ایسے بھی ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جن کا ابھی ایمان تھوڑا کمزور ہے۔ تو یہ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں ان
منافقین کی باتوں کو بڑے غور سے سن لیتے ہیں، یعنی یہ جو فتنہ فساد والی باتیں ہیں ان کو بڑے دھیان سے سن لیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کر جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جسے کہہ لیں کہ باتیں وہ بڑی چکنی چپڑی کرتا تھا، یعنی اس کے بولنے کا جو سٹائل تھا، جو باتیں تھیں بہت میٹھی اور اتنی زبردست کرتا تھا کہ سامنے سننے والا جو ہے نا اس سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اتنی زبردست طریقے سے جو ہے وہ بات کرتا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے اب اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ اندر سے منافق ہے اور اس طرح سے وہ لگی لپٹی اور چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے، تو ایک جس کا ایمان مضبوط ہے وہ تو صحیح سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بات کا جائزہ لے لے گا کہ کتنی بات صحیح ہے اور کتنی بات غلط ہے۔ لیکن اگر انسان کا بھی ایمان جو ہے اپنے دماغ اور عقل کے حساب سے ابھی وہ کم ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو بیسیکلی یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تم لوگ اپنے حوصلے نہیں کم کرو، یہ اچھا ہی ہے کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکل رہے، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ نکل کر کیا کرنا تھا، خرابی ہی کرنی تھی۔ اور پھر کیا ہے، لقد البتہ ابتغوا چاہا تھا انہوں نے، الفتنتا بگاڑ، من قبل پہلے، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے کب کیا تھا، جنگ احد میں۔ جنگ احد میں بھی کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان جو ہے وہ احد کے مقام پر پہنچنے کے لیے نکلے مدینہ سے، تو اب یہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ بھی اپنے 300 لوگوں کے ساتھ، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ آگے جا کر جو ہے اس نے کہا کہ یعنی بہانہ ہی بنایا، بیسیکلی اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میری بات نہیں مانی، کیونکہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینہ میں اندر رہ کر، مدینہ کے اندر رہ کر جو ہے ڈیفینڈ کریں گے، ہم باہر نکل کر جو ہے دشمن سے جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن کیا تھا کہ باقی لوگوں نے کہا کہ ہم نکل کر کریں گے، تو بہرحال ڈیسیجن ہوا کہ باہر نکل کر جو ہے مدینہ سے جو ہے وہ احد کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اب یہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ نکلا اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ، اور آگے جا کر اس نے بہانہ بنایا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور مدینہ سے ہم نکل کر باہر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ اب جب یہ واپس گیا تو ڈیفینیٹلی جو اس کے 300 ساتھی تھے وہ بھی نکل گئے۔ اب 1000 کا لشکر تھا، 1000 میں سے 700 لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب اس طرح سے جب آپ کوئی ٹیم ورک کر رہے ہیں، کہیں پر اکٹھے مل کر کچھ کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد آپ میں سے نکل جائے، تو باقی لوگ بھی جو ہے نا بیچارے حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے احد کے مقام پر بھی ہوئی، جنگ احد کے موقع پر بھی ہوئی کہ جب اس طرح سے یہ نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کے ایسے 2 گروپ تھے، بیسیکلی وہ تو سچے مسلمان تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کے بھی تھوڑا سا یعنی ارادہ کچھ ہوا کہ ہم بھی اب آگے جائیں کہ نہ جائیں۔ لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو 2 گروہ تھے سچے مسلمان تھے چونکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جما کر رکھا اور فائنلی وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے نکلے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ مسلمانوں کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے رہنے جانے پر غم نہیں کرو، یہ تو فتنہ تلاش کرتے ہیں، تم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ایسا کام یہ آلریڈی کر چکے ہیں، یعنی یہ اگزامپل آلریڈی سیٹ کر چکے ہیں کہ ان کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَقَلَّبُوا اور الٹ پلٹ کیا، لَكَ آپ کے لیے، الْأَمُورَ کاموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی الٹ پلٹ کیسے کیا کاموں کو، کہ بہت بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلاننگز ہوتی جو بھی کچھ ہوتا تو اس میں اکثر جو ہے یہ کاموں کو کیا کرتے تھے، یعنی خراب کر کے رکھ دیتے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اور یہ کب تک ایسا کرتے رہے، جا الحق آ پہنچا سچا وعدہ، وظہرا اور غالب ہو گیا، امر حکم، اللہ اللہ کا، وہم اور وہ کارہون برا ماننے والے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ جو منافقین جس طرح سے یہ بیچ میں شرارتیں کرتے تھے، خرابیاں پیدا کرتے تھے، فتنہ بگاڑ پیدا کرتے تھے، اور اکثر کاموں کو جو ہے الٹا پلٹا کے رکھ دیتے تھے، تو یہ کب تک ان کا چلتا رہا، جب تک کہ مکہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو گیا، یعنی فائنلی جو ہے مکہ فتح ہو گیا، اسلام جو ہے غالب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا وہ بالکل ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔
اور یہ چیز کیا تھی؟ یہ منافقین کو ایز سچ کوئی پسند نہیں تھی، کیونکہ منافقین کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جسے کہہ لیں کہ دین اسلام کے ساتھ جو ہے نا یہ خالص نہیں تھے. تو بیسیکلی ان کو تو جو ہے اسلام سے کب تک غرض ہوتی تھی، یعنی اسلام کی کون سی فتح، کون سی کامیابی ان کو پسند آتی تھی، اچھی لگتی تھی، جس میں ان کو فائدہ ملتا. جس میں ان کو فائدہ نہیں ملتا تھا تو پھر ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی یہ جو اسلام غالب آیا تو کیا تھا کہ یہ چاہے چیز ان کو اچھی ہی کیوں نہ لگے، لیکن فائنلی کیا ہوا کہ ان کی یہ ساری حرکتیں کب تک رہیں؟ جب تک کہ اسلام غالب نہیں آ گیا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن یقولو کوئی کہتا ہے، یہ منافقین ہی میں سے ہے، ایک منافق کی بات ہے کہ ان منافقوں میں سے ایک منافق کیا کہتا ہے؟ اِذَن اجازت دیں، لی مجھے، ولا تفتنی اور نہ مجھے آزمائش میں ڈالیں. الا یاد رکھو، فی الفتنتی آزمائش میں، سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک جہنم جہنم، لَمُحِیطَةٌ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو. اب یہاں پر ایک اور منافق کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس نے آ کر، یعنی اب اس ایک منافق کا ذکر کر کے بیسیکلی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اب وہاں منافقین کے بہانے کس قسم کے تھے. سب کے بہانے ہمیں قرآن میں نہیں بتائے گئے، ورنہ تو پورا قرآن اسی سے بھر جاتا، بہت بڑا بن جاتا. صرف ایک منافق کا بہانہ بنا کر ہم پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ خام خواہ میں ان کو کہہ دیا گیا کہ وہ بہانے بنا رہے تھے، ایکچولی وہ بہانے ہی بنا رہے تھے. اور کیا تھا کہ ایک منافق جس کے بارے کیا ہے کہ جد بن قیس جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ مجھے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیں. کیوں اجازت دے دیں؟ کیونکہ اگر میں وہاں رومنز کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا تو کیا ہے کہ میں آزمائش میں پڑ جاؤں گا. ولا تفتنی یعنی مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. اور آزمائش کیا تھی کہ اس نے آ کر کیا کہا کہ یعنی اس نے آ کے کیا کہا کہ میں جو ہوں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ رومن جو خواتین ہیں ان کو دیکھ کر میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یعنی میں عورتوں کے بارے میں بڑا کمزور ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ رومن عورتیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں. اب یہاں سے ذرا اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کے بہانے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اجازت مانگ رہے تھے، اپنی مجبوریاں بتا رہے تھے. یعنی یہ اس منافق کی مجبوری اس نے بتائی کہ کہیں میں وہاں جا کر عورتوں کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں، تو اس لیے آپ مجھے پیچھے ہی رہنے دیں، مدینہ میں ہی رہنے دیں. اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا سن لو یہ بات، فی الفتنتی سقطوا کہ وہ تو آزمائش میں پڑ چکے ہیں. یعنی جہاد سے پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ فتنے سے بچے نہیں ہیں، وہ تو الٹا فتنے میں پڑ چکے ہیں. یعنی کیا ہے کہ یہ جو عورتوں کا فتنہ ہے یہ تو بہت کم ہے، جتنا جہاد سے پیچھے رہ جانے والا فتنہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، جس میں کہ وہ پڑ چکے ہیں اس طرح کے بہانے لگا کر. اور پھر کیا ہے کہ ایسے کافروں کو کیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. اور پھر کیا ہے، ان اگر تصب کا پہنچے آپ کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگے ان کو کن کو؟ منافقین کو. اور کون سی حسنت مل رہی تھی؟ یعنی جب جنگ بدر جو ہے اس میں فتح ملی، مکہ فتح ہوا، غنیمتیں ملی، تو یہ ساری چیزیں منافقین کو جو ہے نا اتنی اچھی نہیں لگتی تھیں. تسؤہم بری لگے ان کو. وَإِنْ اور اگر تصب کا پہنچے آپ کو، مصیبتن کوئی مشکل، یقولو تو کہتے ہیں، قد تحقیق اخذنا پکڑ لیا ہم نے، امرنا کام اپنا، من قبل پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور لوٹ جاتے ہیں، وَهُمْ اور وہ، فرحون خوش ہونے والے. اب یہاں پر ایک اور منافقوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کوئی بھی اچھائی ملتی ہے، کوئی بھی فتح، کوئی بھی کامیابی ملتی ہے، تو یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی. لیکن جب مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کوئی مشکل آ جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم تو بچ گئے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ یہ اہم کاموں سے اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھتے تھے، بہانے بنا کر جو ہے پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ملتا تو یہ کہہ کر شکر کرتے کہ اچھا ہم تو بہانے بنا کر جو ہے نا ہم نے تو اپنی جان بچا لی.
کیا کہتے؟ یقولو کہتے قد اخذنا امرنا من قبلو کہ ہم نے تو پہلے ہی بہانے شانے بنا کر جو ہے نا اپنے کام کو سنبھال لیا. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ جو بہانے بنا کر اصل بات سے پیچھے ہٹ جاتے تھے تو اس چیز کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا یعنی اس چیز پر بڑا خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہم نے تو اپنی جان بچا لی، اپنا مال بچا لیا اور ہم تو فائدے میں رہ گئے. اب اس چیز کا ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کیونکہ یوزولی دیکھیں کہ یہ ان کا بہت ہی برا رویہ تھا. عام طور پر بھی دیکھیں کہ جہاں کہیں پر بھی کچھ لوگ اگر اکٹھے ہوں، مثلا گھر میں ایک فیملی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر شوہر کا کوئی نقصان، کوئی فائنینشیل نقصان ہو جائے تو بیوی یہ کہہ کر سائڈ پر تو نہیں ہو جاتی کہ اچھا مجھے اس سے کیا نقصان، تو اس کا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایک جگہ پر جب کہیں لوگ رہتے ہیں، اگر ان کا کوئی آپس میں رشتہ ہے یا ویسے کسی بھی بنیاد پر وہ آپس میں اکٹھے ہیں، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان کا نفع اور نقصان اکٹھا ہی ہوتا ہے. جہاں کہیں پر بھی لوگ گروپ میں ہوں، اکٹھے ہوں، ان کی آپس میں کوئی رشتہ ہے یا کسی بھی بنیاد پر وہ اکٹھے ہیں، تو وہاں پر پھر انڈیویجول جو ہے نا نفع اور نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک کا نقصان وہ سبھی کے لیے غم کا باعث بن جاتا ہے، کسی ایک کی کامیابی سبھی کی خوشی کا باعث بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہنے کو مسلمان تھے اور یہ کہ مسلمانوں کے گروپ میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ ان کو مسلمانوں کی خوشی اچھی نہیں لگتی تھی اور نقصان پر یہ لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے تھے. تو یہ چیز بھی ہمیں جو ہے نا لیسن ہے ہمارے لیے بھی کہ جہاں پر بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں تو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے اور دوسروں کے نقصان پر جو ہے انسان کو افسوس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہم بچ گئے فلاں ہی چلا گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ منافقین کی خوبی پتہ چل رہی ہے. اور اب ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں، کل کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں یصیبنا پہنچے گا ہمیں الا مگر ما کتب اللہ مگر بس وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، لنا ہمارے لیے، ہوا وہی مولانا ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون مومن جو ہیں اللہ ہی پر انہیں چاہیے کہ بھروسہ کریں. یعنی یہاں پر جو ہے ایک چیز بتا دی گئی کہ ہر طرح کی جو خیر آتی ہے یا یہ کہ جو مشکل آتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے. یعنی اس بات پر جو ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے وہ کیوں پہنچ رہا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لنا، یعنی ہر چیز جو ہمیں مل رہی ہے چاہے وہ خیر ہے چاہے وہ نقصان کی ہے، وہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے مقدر میں ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی لیے وہ ہم پر پہنچ رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ چیز ہم تک آ نہیں سکتی تھی. جو چیز ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہی چیز جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہے. اب یہ چیز جو ہے نا کہ جب انسان اس چیز پر اس کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے نا کہ چاہے نقصان ہے تو چاہے خیر ہے، یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ اور یہ چیز بھی کہ یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، یہ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے اور یہ ہر صورت مجھے آنا ہی تھا، اس سے میں بچ نہیں سکتا تھا. تو یہ چیز انسان کو جو ہے نا بہت ہی جسے کہہ لیں کہ مطمئن کر دیتی ہے، بہت ہی زیادہ مطمئن کر دیتی ہے جب وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو اسے ملی ہے یہ میرے نصیب میں میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور نے نہیں دی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے؟ بہت ہی مطمئن بنا دیتی ہے. اور جب انسان کھلے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے لکھے ہوئے کو قبول کر لیتا ہے تو بیسیکلی
اس کے لیے مشکلات کو جھیلنا جو ہے نا بہت بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک انسان ہے مشکل اور سچویشن میں اگر وہ کول اینڈ کام رہتا ہے تو وہ ایزیلی اس چیز کو ٹیکل کر جائے گا، ڈیل کر جائے گا. لیکن ایک انسان ہے جو کہ ہاتھ پیر پھلا لے، بہت غم زدہ ہو جائے، تو ایسے میں کیا ہے وہ چھوٹی مصیبت بھی اس کے لیے بڑی مصیبت جو ہے بن جائے گی، بہت بڑی اس کو دکھائی دے گی. لیکن اگر انسان کا یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، اور اس چیز کو، اس تقدیر کو وہ کھلے دل سے قبول کر لیتا ہے، تو بیسیکلی بہت بڑی مصیبت بھی اس کے لیے کیا ہے، آسان ہو جاتی ہے. اور یہی چیز کہی جاتی ہے نا کہ جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کو جان لیا، کہ جس نے قدر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے راز کو جان لیا، قدر کے معاملے میں جس نے اللہ تعالیٰ کے راز نے جان لیا، تو اس کی مصیبت کیا ہو گئی، ہلکی ہو گئی. کیونکہ انسان کی مصیبت اس کے لیے کب بڑی ہو جاتی ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا، یعنی بیسیکلی جب انسان کہتا ہے کہ پچھتاتا ہے، اچھا ایسے کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ایسے ہائے کاش ایسے ہو جاتا، ایسے کیوں ہو گیا. جب وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دے، ایک نقصان جو آ گیا سو آ گیا، لیکن کیا ہے کہ اب اس چیز کو قبول کر لیا جائے. لیکن جب انسان پچھتانا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب انسان اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے اس نقصان سے اب بچنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ہمیں کیا کہا گیا کہ تدبیر بھی کرنی ہے اور آپ کی تقدیر بھی ہے. تدبیر بھی کرنی ہے. جب انسان تدبیر کرتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے، فلی جو ہے ہر طرح سے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر اس کو نقصان مل جاتا ہے تو مومن جو ہے نا اس کے باوجود مطمئن ہوتا ہے. کیوں مطمئن ہوتا ہے؟ وہ اس لیے مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تدبیر بھی کر لی، لیکن اس کی تدبیر پر اس کی تقدیر غالب آ گئی. کیونکہ اس کی تدبیر میں کیا تھا، تقدیر میں کیا تھا کہ وہ تدبیر کرے گا، لیکن اس کی تدبیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اس پر اس کی تقدیر جو ہے وہ غالب آ جائے گی. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور کیا ہے کہ نقصان سے بچ جاتا ہے. اب بیسیکلی اس کی وہ تدبیر اس کی تقدیر ہی کا حصہ ہوتی ہے کہ وہ شخص تدبیر کرے گا اور اس کی قسمت میں لکھا ہوگا کہ اس کی تدبیر کامیاب ہو جائے گی اور اس وجہ سے وہ نقصان سے بچ جائے گا. تو بیسیکلی یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر جو چیز تمہیں نفع دینے والی ہے اس کے لیے پوری کوشش کرو کہ ہر صورت تم اس نفع کو پا لو، اور اگر وہ مل جائے، اگر وہ نہ ملے تو پھر کیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہو کاش یہ کر لیتا تو کاش وہ کر لیتا. کیونکہ کاش کیا ہے، شیطان کا رستہ ہے. شیطان فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اب بندہ یہ چلا گیا کاش میں، اب اس میں وہ مایوسی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس چیز کو انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے نفع کو حاصل کرنے کی، نقصان کو اپنے سے ٹالنے کی. یہ ایک مومن کا رویہ ہے. نفع کو پانے کی کوشش کرے گا، نقصان کو ٹالنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے بعد اگر نقصان مل جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، خوشی سے اس چیز کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر جو اس کو قبول کرتا ہے. مقدر کا لکھا سمجھ کر کیوں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا مقدر کس نے لکھا؟ اس کے رب نے لکھا. اور پھر کیا ہے کہ ہوا مولانا، بڑی زبردست جو ہے نا اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہوا مولانا، کہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ ذات کہ جو ہمارا کیا ہے، مولانا، ہمارا وہ مولا ہے، ہمارا وہ دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا محافظ ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا، اگر یہ آج نقصان ملا ہے، یہ آیا کس کی طرف سے ہے؟ میرے مولا کی طرف سے. اور میرا مولا کون ہے؟ جو کہ میرا محافظ ہے. تو سبحان اللہ، جب اللہ تعالی ہمارا محافظ ہے تو ایک مومن جو ہے نا ہمیشہ اس کی امید کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس مولا کی طرف سے جو کہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، جو ہمارا محافظ ہے، اس کی طرف سے مجھے کبھی نقصان نہیں ملنے لگا. یعنی میرا محافظ مجھے نقصان کیسے دے سکتا ہے، میرا محافظ مجھے شر کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا مولانا، کہ وہی تو ہمارا کارساز ہے، اس کی طرف سے مجھے نقصان کبھی بھی نہیں مل سکتا. یہ ایک مومن کا کیا ہے، یتوکل، اسے یقین ہونا چاہیے. اور کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز
اب انسان کو اب یہ یعنی یہ یقین کہ اچھا اللہ تو ہمارا محافظ ہے، تو وہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ محافظ کا تو کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا، اسے ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جو بھی شر برائی انسان کے حصے میں آتی ہے تو مومن جو ہے نا اس میں سے ہمیشہ کیا سوچتا ہے کہ نہیں، یہ ظاہری شر ہے، یہ صرف ظاہری شر ہے، ظاہری نقصان ہے، اصل میں تو اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ ہوا مولانا، اس بات پر اسے پکا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرا مولا ہے، مجھے نقصان نہیں دینے لگا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ جو ظاہری شر ہے نا اس میں سے بھی مومن کیا کرتا ہے؟ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ خیر ہی کو تلاش کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی یعنی یہ دیکھیں کہ اب جیسے آج کل جو سچویشن چل رہی ہے، اب دیکھنے میں یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ہمیں بہت بری نظر آ رہی ہے، بہت بڑا نقصان، بہت بڑی مصیبت نظر آ رہی ہے کہ ساری دنیا کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ چینج ہو کر رہ گیا۔ لیکن جب ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر یہ چیز ہم تک آ رہی ہے، اس شر میں بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ خیر ہی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان شر میں سے خیر کو تلاش کرتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب بھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہائے مشکل، لیکن یہ مشکل جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو انسان کے قریب، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آج کل بھی کیا ہو رہا ہے کہ بہت یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ابھی آج کل وہ حالات ہیں کہ جس نے اگر کبھی نماز نہیں پڑھی تو آج اس کو بھی نماز کا خیال آ گیا، تو الحمدللہ یعنی اس نے اس چیز یہ چیز جو ہے اس کے لیے خیر کا باعث بن گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بے نمازی تھا تو بے نمازی اس دنیا سے چلا جاتا، لیکن اس شر کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو خیر نصیب ہو گئی کہ وہ بے نمازی سے نمازی بن گیا۔ کتنے زیادہ جو ہے یعنی کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا، بہت ساروں نے اپنی اصلاح کر لی، کتنا زیادہ توبہ اور استغفار کیا جا رہا ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے جتنا آج کل ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرتے نہیں کرتے۔ تو یہ کتنی خیر ہے جو کہ ہمارے حصے میں آ گئی۔ تو سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ظاہری شر ہے، ایک مومن کیا کرتا ہے کہ اس میں سے خیر ہی کو تلاش کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے ہوتی بھی خیر ہی ہے۔ بیسیکلی شر جو ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس شر کو اپنے لیے خیر بنائیں گے یا پھر جو ظاہری شر تھا اس کو حقیقی شر میں بدل لیں گے۔ کیسے خیر بنے گی؟ کہ وہی بات ہے، مشکل آئے تو انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے رب کی طرف پلٹے، توبہ اور استغفار کرے اور اس کے قریب ہو جائے، تو یہ خیر ہی خیر ہے اس کے لیے، توبہ کا اس کو موقع مل گیا۔ اور شر کیسے بن جاتا ہے؟ یعنی ہوتا پہلے ظاہری شر ہے، لیکن حقیقی شر بھی انسان اپنے رویے کی وجہ سے بنا لیتا ہے اس کو، اس پر واویلا مچا کر، شکایتیں کر کے، اور زیادہ جو ہے انسان جو ہے یعنی سمٹائمز کیا ہوتا ہے غصے میں جو ہے، ناراضگی میں، یعنی کہ یہ مشکل کیوں آ گئی، ہماری زندگی ایسے ہو گئی، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ایک ظاہری شر تھا اس نے اس کو اپنے لیے حقیقی شر بنا لیا۔ یعنی بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ ہوا مولانا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ ایک مومن کو جو نقصان بھی ملتا ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے خوب کوشش کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ بھی استعمال کرتی ہے، محبت والا بھی اور اس کے بعد سختی والا بھی، سختی سے زیادہ یعنی پھر کیا کرتی ہے کہ سم ٹائمز اس کی کچھ ایسی چیزیں جو کہ بچے کو پسند ہوتی ہیں ان کو کٹ ڈاؤن بھی کر دیتی ہے۔ کیوں کر دیتی ہے؟ صرف اپنے بچے کی محبت میں کرتی ہے۔ ماں جو ہے بچے پر جب سختی کرتی ہے تو وہ نفرت کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ محبت کی بنیاد پر وہ سختی ہوتی ہے۔ لیکن بچے کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ ہائے میری ماما تو بڑی اسٹرکٹ ہیں، ہائے میری ماما تو ایسے کر دیتی ہیں۔
بچہ اس ظاہری شر کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، اس ظاہری سختی کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا وزڈم ہے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف لو ہوتی ہے وہ سارا کچھ. لیکن کیا ہے کہ یہ محبت نہیں ہے. ہم اس کو محبت نہیں کہیں گے کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ دے، اٹس اوکے، بس جو کرتا ہے کرے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کرتی. اب بچے کو یہ بات بڑی پسند آئے کہ مجھے بڑی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، میں جو مرضی کرتا جاؤں، میری ماما کوئی روک ٹوک نہیں کرتی. یہ بات بچے کو بڑی اچھی لگے گی، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یہ اس کے لیے یعنی یہ آؤٹ آف لو بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو سراسر اس کے لیے نقصان ہے. تو بیسیکلی ایک مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا، کھلے دل سے جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مشکل اس پر آتی ہے تو اس چیز کو جو ہے نا کھلے دل کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور یہ قبول کرنا جو ہے نا اس کے لیے اس کی مصیبت کو بہت زیادہ آسان کر دیتا ہے. اور اس کا اس بات پر بھی بہت ایمان ہوتا ہے کہ جو چیز میرے حصے میں آئی ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، وہ مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی. اور جو چیز میرے نصیب میں نہیں ہے تو وہ مجھ تک پہنچنی بھی نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اور کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے ایمان کی حقیقت کو تب تک نہیں پا سکتا، ایک انسان جو ہے اس وقت تک اپنے ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس کا یعنی اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو اس پہ پہنچا، جو چیز اس کو، جو مصیبت اس کو پہنچی، یعنی جو چیز جو ہے اس کو پہنچی وہ اس سے خطا نہیں ہونی تھی. یعنی جو مصیبت اس تک آئی وہ اس سے خطا نہیں ہونی تھی، اور جو اس سے خطا ہو گیا یعنی جس مصیبت سے وہ بال بال بچ گیا، وہ کیوں بچ گیا؟ وہ اس تک پہنچنی نہیں تھی. اگر پہنچنی ہوتی تو وہ بچ نہیں سکتا تھا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو بھروسہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہمارا مولا ہے، ہمارا محافظ ہے، یہ انسان کو جو ہے نا بہت زیادہ مطمئن بنا دیتا ہے. اسے جو ہے نا پھر ان تمام چیزوں کو جو بھی اس کی زندگی میں مشکلات اور مصائب آتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے. کیوں قبول کر لیتا ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب چلا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کوئی مشکل ڈال کر تو کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور جا رہا ہوتا ہے تو اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ بھئی رک جاؤ، غلط کاموں سے باز آ جاؤ، اور انسان جو ہے اس جھنجھوڑنے کو محسوس کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے. تو یہ بات اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. تکلیف آئی لیکن اس خیر، اس کے ذریعے اس کو خیر ملی کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اسے اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل گیا. اور کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اپنے اس نیک بندے کو اپنے سے اور زیادہ قریب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نیک بندہ جب اس پر آزمائش آئے گی تو وہ اور زیادہ جو اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے گا، اور زیادہ اپنے رب کا شکر گزار ہو جائے گا، جس طرح کہ ایوب علیہ السلام کی مثال میں ہم نے دیکھا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تقدیر جو اس نے لکھ رکھی ہے اس کو ایک مومن کیا ہے بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ قبول کرتا ہے. اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کسی صورت نقصان نہیں دینے لگا. یہ جو نقصان نظر آ رہا ہے یہ صرف نظر آ رہا ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. یہ چیز انسان کو بہت مطمئن کر دیتی ہے. اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے حل نہیں تربصون، تم انتظار کرتے، یعنی منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم انتظار کرتے بنا ہمارے معاملے میں یعنی مومنوں کے معاملے میں، الا مگر احدل حسنیین، دو میں سے ایک بھلائی کا، ونحن اور ہم نتربص انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے حق میں، ان کے یصیبکم پہنچائے تمہیں، اللہ اللہ، بعذابن کوئی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او بایدینا یا پھر ہمارے ہاتھوں سے. فتربصوا تو پھر انتظار کرو، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ، متربصون انتظار کرنے والے ہیں. اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یعنی بیسیکلی اگر مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ایک مومن جب بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اسے کبھی نقصان نہیں ملتا. ایک مومن جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ہمیشہ اس کی جیت ہی ہوتی ہے. جنگ کا معاملہ بھی لیں، اگر ایک انسان نکلا تو اگر وہ شہید ہو گیا تو بھی وہ جو ہے یعنی اس کا فائدہ ہی فائدہ،
اور اگر وہ غالب آ گیا اپنے دشمن پر تو بھی فائدہ ہی فائدہ. یعنی دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ مومن کی ون ون سچویشن ہوتی ہے. غالب آ گیا دشمن پر تو فاتح، اور اگر شہید ہو گیا تو سبحان اللہ، مارا گیا تو شہید ہو گیا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ دونوں طرح سے مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے اس کو فائدہ ہی ملتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دونوں صورتوں میں فائدہ مسلمانوں ہی کو ملے گا، چاہے وہ ہار جائیں تو چاہے وہ جیت جائیں. اللہ کے راستے میں کبھی بھی نکل کر مومن جو ہے نا گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اس کی ڈکشنری میں سے یہ نقصان کا لفظ نکل جاتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. ہر صورت میں اس کے لیے جیت ہی جیت ہوتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتی ہے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ نظر آئے کہ نقصان ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے. جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ کیا کہا گیا کہ جب ایک مسلمان جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو جتنے وہ ہر ایک سٹیپ جب وہ لیتا ہے تو اس ایک سٹیپ پر کیا ہوتا ہے کہ اس کا درجہ جو ہے نا، ایک درجہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک گناہ جو ہے اس کا مٹا دیا جاتا ہے. اور جتنا ٹائم وہ ادھر نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو وہ سارا ٹائم اس کا کیا ہے کہ عبادت میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں کہ چل کر جانا مسجد میں تو ایک مشقت ہے نا، جا رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو ہر ایک ایک لمحہ، ایک ایک مومنٹ جو ہے نا بیسیکلی مومن کو پے ملتی ہے. اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے نہیں رہے ہوتے. جب وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے ہر لمحہ جو ہے نا اس مومن کو بدلہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے نا کہ جیسے کہ اگر آپ وضو کر کے رات کو سوئیں اور جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، صورتیں پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے اگر انسان سو گیا تو کیا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے نا اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. تو سبحان اللہ، اب بندہ خود سو رہا ہے لیکن کیا تھا کہ وضو کر کے سویا اور اللہ کو یاد کرتے کرتے سویا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بٹھا دیا اس کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے. تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ مومن جو ہے نا کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا. اور یہ چیز جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ منافق جو ہیں یعنی ان کو بیسیکلی ہوتا تھا کہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ اوکے لیٹ سی، یہ جا رہے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے، دیکھو ان کا کیا بنتا ہے، فائدہ ملتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کو یہ چیز ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ مسلمان تو جب نکلے گا احدل حسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اس کے حصے میں آ جائے گی، یا تو فاتح بن کر واپس آئے گا یا شہید ہو کر جو ہے جنت کے بلند درجات پالے گا. یہ دو بھلائیاں اس میں سے ایک تو اس کو ملنی ہی ہے، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم تو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، یعنی منافقوں کے بارے میں، کہ تم پر یا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے یا پھر یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے تم مارے جاؤ، یعنی جنگ میں. اور پھر کیا ہے کہ فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی کیا ہے کہ انتظار کرتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے مومن اور منافق جو ہے نا ان کا فرق ہمیں بہت واضح طور پر بتایا گیا کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہ منافق کا دین کی طرف رویہ کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا. تو چلیے انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان مومنوں میں شامل کرے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا صحیح معنوں میں جو ہے مولا تصور کرتے ہیں، مولا مانتے ہیں. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.